हारून रशीद साहब, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं कि बुनियादी तौर पर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने बेंच पे एलिवेशन का जो मयार और जो स्टैंडर्ड रखा था, वो स्टैंडर्ड जो है उसी ने दर हकीकत जुडिशरी को नुकसान पहुंचाया, किसी बाहर की ताकत ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो चूँकि वो अनक्वेश्चन रही उनकी पॉलिसीज़, उसका तनकीदी जायज़ा नहीं लिया जा सका, कुछ खौफ ऐसा रहा, कुछ इज़्ज़त ऐसी थी कि उसकी बात ही नहीं हो सकी, और आज ये हालात हो गए हैं जो ये फैसला लिख दिया इंसाफ ने। यानी जो शोर मचा रहा था सड़कों पे, जो नारे लगाता था, उसको बेंच पे एलिवेट कर दिया गया, उसका नतीजा ये निकला हमारे सामने। जी हाँ, उससे पहले जो जजों के इंतखाब का तरीक़ाकार था, एतजाज़ साहब और दूसरे दोस्त उस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं था। सियासतदान अपनी मर्ज़ी के जज ले आते थे। एक पार्टी ने तो अदलिया के अंदर पूरी एक माफियाई तख्लीक कर ली, और मुख्तलिफ़ चैम्बर थे, उनके लोग आते थे, बिरादरियों के लोग आते थे। मतलब फिर दूसरी दफ़ा दूसरी इंतहा पे चले गए कि चीफ़ जस्टिस साहब किसी भी राह चलते वकील को चाहें तो जज बना दें, और किसी ऐसे आदमी को भी बना दें जिसका माजी दागदार हो। कोई तरह मतलब जो एहतियातें हो सकती हैं। एक बड़ा जलीलुल कद्र मनसब है हाई कोर्ट का जज होना, निचली सतह का जज होना भी बड़ा अहम है। उसे लोगों की किस्मतों के फैसले करने होते हैं। तो ये ठीक है कि बर वक्त माशरे ने उसका नोटिस नहीं लिया। उस वक्त वकला तहरीक का मोमेंटम बरकरार था और उसका ज़हनी दबाव था, और ये जो माशरे ग़ुलामी से गुज़रे उनका वस्फ़ होता है, वो मरूब हो जाते हैं और ठीक वक्त पे फ़ैसला नहीं कर सकते। आज तक हम उसके नताइज भुगत रहे हैं। वही स्टील मिल का किस्सा देख लें, 100 अरब रुपया कम अज़ कम उसमें जा चुका, और बहुत सी चीज़ें सरकारी अफसरों की तजलील करते रहे। अपने साहबजादे का वो मलक रियाज वाला मामला है, उसके 119 अरब रुपये भी माफ़ किए, और अपने साहबजादे के 5 करोड़ रुपये भी माफ़ किए, और अब फिर मलक रियाज आप देख रहे हैं कि कैसे बच गया, 38 अरब रुपये हड़प कर गया है और कोई बोलता नहीं है। बर वक्त बोलना चाहिए। इसका सबक ये, हर चीज़ का एक सबक होता है। आज जो क्राइसिस हमें दरपेश है, न दरपेश होता अगर उस वक्त एक आदमी था, नईम बुखारी, जिसने ये कहा था कि भाई हम बिल्कुल ही पलड़ा एक तरफ झुक गया है और कौम जज्बात का शिकार हो गई है। देखिए, बरतरफी उनकी गलत थी, जिस अंदाज से हुई वो ठीक है, लेकिन हमने जो उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी वो नादुरुस्त साबित हुई। और अब बहरहाल माजी से तो सिर्फ सबक ही सीखा जा सकता है, उस पर रोने से तो कुछ हासिल नहीं है, सेल्फ पिटी में तो नहीं जाने चाहिए। लेकिन अब जो इस्लाह है ज़रूरी है, मगर दूसरी तरफ ये भी है, मगर ये एक जुमला जा सकता है, एक जुमला मगर ये हिजान का शिकार न हो। जो अब जो करना है ना, वो भी ये नहीं है कि गम गुस्से में करें और हिजान में करें, वो भी तहम्मुल से सोच समझ के एहतियात और तदबीर के साथ करना चाहिए। मेरे साथ रहिए हारून साहब। मैं ज़रा जानना चाहता हूँ जस्टिस रिटायर्ड कलीम शाह साहब की तरफ, जो फ़ोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर में शरीयत बेंच को हेड करते रहे हैं। जस्टिस कलीम शाह साहब, इस्लाम की नज़र से हम इसे कैसे देखेंगे? मतलब मॉडर्निटी की तो ये तौहीन है ही, पाकिस्तानी कौम और आइन और कानून की तो तौहीन है ही, जो ये जज साहब ने लिखा है। लेकिन इस्लाम तो जहाँ तक मेरी हिस्टोरिक सेंस कायम करती है, जितने अलहमी मज़ाहिब हैं, किसी ने मैयत की, डेड बॉडी की, किसी ने इंसानी जिस्म की तहरीम करने की और इज़्ज़त करने पे इतना एम्फसाइज नहीं किया। लाशों को फौरी तौर पे दफना देना, दुश्मन की लाश की इज़्ज़त करना, ये जज साहब तो इस्लाम से भी मावरा है, बिल्कुल फारग है। जी डॉक्टर साहब, ये इसमें आप बहुत रिसर्च करते हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि इस्लाम से पहले अरब माशरे में नाशों की तौहीन करना, उनको काटना, उनको टुकड़ों में करना, ये एक आम रवायत थी, और ये पहली चीज थी जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंडेम किया। वो जब भी किसी मुहिम के लिए लोगों को भेजते थे तो उसको कमांडर को पहले कहते थे कि नाश की बेहुरमती मत करना, औरत को, बच्चे को और बूढ़े पे हाथ मत उठाना, दरख्त मत काटना, पानी को आलूदा मत करना और फसलों को ताराज मत करना। और इससे पीछे आप जाएं, कुरान पाक में जब हाबील ने काबिल को कत्ल किया तो उसकी नाश छोड़ के जब गया तो एक कौवे को नाश, अपने दूसरे कौवे की नाश दफन करते देखा तिनकू से, तो उसने कहा हाय, मैं ऐसा भी ना हो सका कि मैं अपने भाई की नाश को दफन कर देता। नाश का एहतराम करना डेड बॉडी का, ये इस्लाम का बुनियादी असूल है। एक बात ये हो गई। डॉक्टर साहब, दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है
کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے اوپر دنیا میں الزام کیا ہے. ہمارے اوپر دنیا میں الزام ہے وحشت کا, بربریت کا, ان سیولائز ہونے کا. اور طالبان جو ہیں ان کے خلاف کیا چیزیں سب سے لیکن ناشکروں کو سیکھتے تھے. اسی لیے مسلمانوں نے خود کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کیا. یہ جائے صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ لکھا ہے. نہ جس چیز کو قانون پرووائڈ کرتا ہے, نہ کوئی اخلاقیات پرووائڈ کرتی ہے, اور نہ آئین میں کوئی ایسی اجازت ہے. انہوں نے کس حیثیت سے یہ اس حد تک جو ہے انہوں نے مطلب اس قانون کو بائی پاس کیا اور اس قدر ایک ظالمانہ الفاظ تحریر کیے جو ساری دنیا کے اندر ہمارا منہ کالا کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بات ہارون رشید صاحب اور لودھی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک امپورٹنٹ بات. ڈاکٹر صاحب 3 ایونٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ یاد رکھیے ہماری تاریخ میں بڑے عام ہیں. آج تک عبداللہ بن زبیر کی ناش کو 3 دن تک لٹکایا گیا. آج تک ہم اس داغ کو نہیں دھو سکے. یہ ہماری تاریخ ہے. حسین ابن علی اس کے ساتھیوں کی ناشوں کی توہین کی گئی, ان کی بےحرمتی کی گئی. آج تک ہم تقسیم بیٹھے ہیں. جہاں جہاں آپ اپنی تاریخ میں دیکھیں کہ یہ واقعات ہوئے, ہمیں دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اگر ان جائے صاحب نے قرآن نہیں پڑھا, انہیں اپنی روایات سے آگاہی نہیں ہے, انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگاہی نہیں ہے, تو مجھے بہت افسوس ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اس ججز کا انتخاب کیا. میرا خیال ہے کہ دس از دی ہائی ٹائم انہیں 2 باتیں کرنی چاہیے. جیسے کریم شاہ میں اس پہ پھر آتا ہوں. مجھے ایک کوئک کوسچن آپ سے, مجھے صرف ایک کوئک کوسچن آپ سے پوچھنا, پھر میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. جو ڈاکٹر فاروق نسیم جو لا منسٹر نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ان جج صاحب کے پاس کوئی ایسی لافل اتھارٹی نہیں تھی جس کی بیسس پہ یہ ایسی چیز تحریر میں لاتے, آبزرویشن اس کی دیتے, اور حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے, حکومت سمجھتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں انہیں فوری طور پہ ریسٹرین کرنے اور ڈسمس کرنے کے لیے حکومت ایک ریفرنس موو کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کہ پاکستان کے پاس اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں انہیں ڈسمس کرانے کے لیے, جوڈیشل ریفرنس کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ دھوکہ کریں گے. انہیں کرنا چاہیے. اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ڈائریکٹ ریفرنس دائر کر کے اس سے اس پہ رائے لے لیں کہ کیا یہ جو آبزرویشن ہے یہ پاکستان کے آئین کی اسلامی اسپرٹ کے خلاف ہے یا نہیں ہے, اور آپ دیکھ لیں جج کیا رائے دیں گے اس پہ. یہ اسلام آپ کا جو آئین ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور کیا یہ اس آئین کی اسلامی روح سے متصادم ہے یا نہیں. اس نے تو ایلیمینیٹ کر دیا ہے اسلام کے اسلامی. میرے ساتھ رہیے, میرے ساتھ رہیے. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. جنرل صاحب, یہ جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے گزشتہ 30 دنوں میں مختلف فیصلوں کی وجہ سے, اسے اب ہیل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کہ پہلا سٹیپ تو ہیل کرنے کا ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی جو کانفرنس ہے اس میں آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ جو ان کے ٹویٹ میں انسٹیٹیوشن کی طرف سے غم و غصے کا اور ایک کرب کا احساس تھا, وہ آج ان کی پریس کانفرنس میں نہیں تھا. اور یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ جج صاحب نے ایسی بات کیوں کہی ہے, تو میں اس کو میری سمجھ میں تو آتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ قدرت نے جنرل مشرف کی سپورٹ کی ہے, اور وہ جو ہم اتنا زور لگاتے تھے, کہتے تھے یہ کورٹ ایسے بنی, یہ افتخار چودھری نے بنائی, نواز شریف کے زمانے میں یہ چلی, اور ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس میں میلیفائڈ انٹینشن ہے, اس میں اناج پایا جاتا ہے. وہ سارا کچھ چونکہ کاغذ پر آ گیا, لکھا ہوا ثبوت کے طور پہ, لہذا ابھی ہمیں وہ پورا جو ہم مشق کرتے تھے اس کی ضرورت نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے مدد کی ہے. پرویز مشرف تو میرا خیال ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ اس کرب سے نکل جائیں گے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں پورا, آپ تو صرف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں, میں پورے جوڈیشل سسٹم, انصاف کے سسٹم کی بات کروں گا. انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن اور کورٹ کے پروسیجرز, یہ تمام کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو وکلا کسی خاص پارٹی کے باقاعدہ عملی کارندے ہو سکتے ہیں, ایکٹیو ممبرز ہو سکتے ہیں, وہ کیسے یار جج بن سکتے ہیں ہائر جوڈیشری کے, اور وہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نیچے کا کاڈر جو امتحان دے کر آتا ہے وہ بیچارے زیادہ سے زیادہ
جو ہے نا وہ جو ڈسٹرکٹ جج ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں یا اسسٹنٹ سیشن جج بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو وہ جن کو پورا ملکہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسز ڈیل کیے جاتے ہیں وہ تو ادھر ختم ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر سے لوگ آ کے جو نا اس میں ہو جاتے ہیں. بڑے نیوٹریلٹی کی اس میں ضرورت ہے, اچھے نظام کی ضرورت ہے, لیکن اس میں انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی بھی ضرورت ہے, تب یہ ٹوٹل نظام جو ہے یہ کام کرے گا. یہ جو لوگ جو خدشہ تھا ایک کہ کہیں کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو انسٹیٹیوشن میں, ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی انسٹیٹیوشن کے فرد کی عمل کو پورے انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. ایک چیز البتہ میرے ذہن میں آتی ہے, ضرور میں اس کا اظہار کروں گا کہ اگر کسی سینئر نے اپنے متحد جج, اپنے متحد عدالت کی ججمنٹ کے بارے میں ان ایڈوانس کوئی جیسچر دیا تھا یا کچھ کہا تھا تو یہ انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جج صاحب نے جو بات کی ہے, جو لکھا ہے, کیا یہ خود ان کا اپنا عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی نیٹ ورک ہے. یہ بہت ضروری ہے جو میں نے بات کی ہے, کیونکہ یہ پتہ لگانا اور کوئی لگانے کے ذرائع مجھے نہیں پتہ ہوں گے یا نہیں, کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹکراؤ جس کا ایک امکان تھا, جو شیخ رشید صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا, اس کا بھی امکان نہیں رہا. اللہ کے فضل و کرم سے چیزوں کی سمجھ لوگوں کو آ گئی ہے. جو ایک سپلٹ تھی سول سوسائٹی میں وہ بھی بڑی حد تک ان کو سمجھ آ گئی ہے. بہت تھوڑے سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اب بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ یہ ججمنٹ درست ہے جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا ہے اور سارے معاملے سیدھے ہو گئے ہیں. اللہ کرے گا یہ آگے اسی طریقے سے چلے گا. ادھر سے فوجیں پہنچی ہوئی ہیں میرے ساتھ رہیے بارڈر کے اوپر, وہ اپنے جی میرے ساتھ رہیے ناظرین. دیکھتے ہیں یعنی جوڈیشل ریفارم کے وہ سوالات جو ذہنوں میں تھے اور دبے دبے الفاظ میں جس کی بات ہوتی تھی, وہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جج صاحبان کی جو ایلیویشن ہوتی ہے وکلا سے ایٹ دا لیول آف دی ہائی کورٹ, اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ پروسیس کیا ہے, پروسیس آف پروموشن کیا ہے, پلیسمنٹ کیا ہے, یہ سب چیزیں اب ایسے سوالات ہیں جو اب رک نہیں سکتے.